السلام علیکم، میں ہوں حسنین حمید، آپ کا اپنا ہوسٹ، اور آج ہم ویلکم کریں گے اپنے نیو پوڈ کاسٹ میں قاری عبد الماجد نور صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، جو کہ ایک ورلڈ نام قاری ہے۔ قاری صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے۔ میں قاری صاحب کا اگر تعارف تھوڑا سا کرواتا جاؤں تو وہ یہ ہے کہ قاری صاحب ماشاء اللہ بہت زیادہ لوگ ان کو جانتے ہیں۔ قاری صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں، صدارتی ایوارڈ ونر ہیں، اور آل اوور دا ورلڈ میں قاری صاحب نے کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ نمبر 1 یا کسی جگہ پہ شاید نمبر 2 پوزیشن پہ بھی آئے۔ قاری صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ قاری صاحب آپ کی پلیس آف برتھ کیا ہے؟ تھوڑا اور سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیے اپنا۔ جی، میری پلیس آف برتھ لاہور ہے، پاکستان۔ اچھا، تو وہاں پر پاکستان میں سنس مائی برتھ میں وہیں پہ رہا، اور ساری میری ایجوکیشن لاہور میں ہی ہے۔ اسکول، کالج، ایف سی کالج لاہور سے میں نے گریجویشن کیا، ماشاء اللہ۔ اور پنجاب یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنسز میں، اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ وہاں پہ جاب بھی کی، اور اپنا ایک ادارہ بھی چلایا قرآن کے حوالے سے، قرآن کے تعلیم کے حوالے سے، ماشاء اللہ، نائس، ماشاء اللہ۔ اور پھر یہاں موو ہو گئے کینیڈا میں 2007 میں۔ تو آپ نے اسٹڈیز کر رہے تھے ایف سی کالج میں، جیسے آپ نے ذکر کیا، ماسٹرز بھی کیا، تو آپ نے کس طرح اپنی اسٹڈیز کے ساتھ میں قرآن کی یہ ریسیٹیشن آف ہولی قرآن اور یہ سارا کچھ کس طرح لے کے چلے؟ کیا کوئی آپ کی فیملی میں کوئی ایسی شخصیت تھی، یا آپ کا اپنا شوق تھا، کیا تھا؟ جی، فیملی میں شخصیت تھی، میرے والد صاحب تھے، اور وہ قرآن کے بہت اچھے قاری تھے، پاکستان کے بڑے نامور قاری تھے، اور ون آف کیا دا نام تھا ان کا؟ قاری نور محمد صاحب، جی جی، ون آف دا ویری گڈ، پائنیئرز آف ریڈیو پاکستان اینڈ پاکستان ماشاء ٹیلی اللہ، ویژن۔ ان کی پاکستان میں جو اذان سب سے پہلے ان کی آواز میں نشر ہوئی تھی پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان سے، اور بہت عرصہ وہ چلتی رہی۔ اس کے علاوہ ان کا قرآن پاک مکمل نشر ہوتا تھا۔ بہت ساری ان کی خدمات ہیں، اور انہی سے پھر میں نے سیکھا، بلکہ سیکھا نہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا۔ صحیح میں ہے، یہ ماشاء کہوں گا کہ انہوں نے بہت محنت کی ہم پر، اور صرف مجھے نہیں، ہم سب بہن بھائیوں کو سکھایا، اور ان کی وجہ سے ہم لوگ قاری بنے، یا جو کچھ بھی بنے ہم ان کی وجہ سے بنے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو قاری صاحب کس ایج سے آپ کے والد صاحب نے آپ کو پراپر قرت کا جو ہے یہ فن، جو الحمدللہ ایک اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، تو میرا یہ خیال کس ہے ایج سے سٹارٹ جب ہوا؟ ہم لوگ اسکول جاتے تھے اسی وقت سے، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ پہلا دن کون سا تھا، یعنی کہ بہت بچپن سے شروع ہو گیا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلے دن اسکول گیا تھا تو میرے ٹیچرز کو پتہ تھا کہ میں آئی ڈو ریسائٹیشن، تو انہوں نے مجھے پہلے دن ہی اسمبلی میں کھڑا کر کے مجھے تلاوت سنی تھی۔ ماشاء تو اللہ، آپ کے ایسا فرسٹ ڈے آف نہیں، یور جی ہاں، اسکول؟ جی ہاں، جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ مطلب کہ میں نے بعد میں شروع کیا، بہت بچپن سے ہی ہمارے والد صاحب نے ہمیں سکھانا شروع کر دیا تھا۔ تو قاری صاحب یہ تو ماشاء اللہ آپ بلیس تھے کہ آپ کے والد صاحب قاری تھے، اور بہت بڑے قاری تھے، کہ جس طرح آپ نے مینشن کیا۔ تو قاری صاحب کیا بات ہے، یہ اگر کوئی قرآن ریسائٹر بننا چاہتا ہے، اس کے لیے میں چھوٹی ایج میں ہی سٹارٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی اب اتنی زندگی اس چیز پہ گزر گئی ہے، اگر ہمارے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو قرآن ریسائٹر بنانا چاہتے ہیں، یا کوئی بڑی ایج میں، کوئی 20 25 30 سال میری ایج میں کوئی چاہتا ہے کہ بھئی وہ قرآن کا قاری بنے، تو اس کے لیے میں کیا کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں، بننا کوئی چاہے، شوق ہو، کسی کو لگن ہو، تو ہر ایج میں بن تو سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی ایج زیادہ ہو گئی، اب آپ نہیں سیکھ سکتے، اب آپ کو نہیں سیکھنا چاہیے۔ لیکن جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سرٹن لیول پہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں، ایک اس میں آپ اوپر جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو اسی وقت شروع کرنا ہوتا ہے جب آپ وہ ایج، اس کو پک کرنے کی ایج ہوتی ہے چیزوں کو، جب اس دور میں جب آپ چیزوں کو پک کر سکتے ہیں، اور وہ ایج وہی بچپن کی ایج ہوتی ہے جب آپ کی آواز، آپ آپ اس کو جیسا بنانا چاہیں آپ اس کو بنا لیتے ہیں۔ جب جی آپ کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، اور صرف یہ قرات کے اندر نہیں ہے، آپ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیں، جی گیمز کو لے لیں، آپ 20 سال کا 25 سال کے نوجوان کو آپ کہیں کہ وہ اس وقت اگر وہ اسپورٹس مین بننا چاہے تو وہ اس لیول کا تو نہیں بن سکتا، بن جائے گا
اپنے لیول کا، گلی محلے کا، شہر کا، لیکن وہ انٹرنیشنل لیول کا تو نہیں بن سکے گا. جی تو اسی طرح سے اس کے اندر بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسی اعلیٰ لیول پہ آپ جانا چاہتے ہیں، ہائی لیول پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر وہ سب سے اچھی ایج وہ بچپن کی ایج ہوتی ہے. لیکن اس سے جو دوسرے لوگ ہیں، جو بڑی ایج کے لوگ ہیں، وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، سیکھنا چاہیے. اس سے یہ نہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نہیں سیکھ سکتے، تو یہ کر ماشاء سکتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے لیے میں ایج چھوٹی ہونا جی زیادہ زیادہ ریکمینڈیڈ ہے آپ کی بہتر طرف ہے. سے، اگر کوئی قرآن ریسائٹر اچھے لیول کے اوپر میں جی ہاں، جی بننا ہاں، چاہتا ہے. تو جی ہاں، ویسے تو الحمدللہ آپ نے کہا کہ بھی کسی بھی ایج میں آپ کی اگر لگن ہو، پیشن ہو، جی ہاں، تو آپ وہ کام کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں، کرنا ٹھیک، چاہیے. کرنا چاہیے. کیونکہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، بہت سارے ماحول ایسے ہوتے ہیں لوگوں کے، جب وہ بچپن میں نہیں کر سکتے جی اور ٹائم نہیں ملا، انہیں موقع نہیں ملا، جی ماحول ایسا نہیں تھا، اور جب بعد میں جب ان کو شوق ہوتا ہے، خیال آتا ہے، تو وہ ایک بڑی عمر کے ہو سرٹن جاتے ہیں. ایج پہ پہنچ تو گئے لیکن ہوتے ہیں. اس کو انہیں جو ہے نا سیکھنا چاہیے. جب بھی کسی کو خیال آئے کہ مجھے یہ قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، تو اس وجہ سے نہیں رہ جانا چاہیے کہ میری عمر زیادہ ہو جائیے، شائع نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں، ہسٹری کو دیکھیں، تو ہمارے جو جتنے بھی ہمارے صحابہ تھے، ہم صحابہ سے شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑی عمر میں جا کر سیکھا تھا. کوئی جی بھی جی ایسا نہیں تھا کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے تو اسلام ہی بڑی عمر میں قبول کیا تھا. قبول کیا تھا. تو اس ایج کے اندر انہوں نے جا کر سیکھا، اور انہوں نے کیا کمال سیکھا اور کیا کمال انہوں نے پڑھا پھر. تو خیر صاحب، جس وقت آپ پاکستان میں تھے، تو اگر ہم اس طرف کو آئیں کہ آپ نے جب کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کیا، تو وہ کون سی ایج تھی آپ کی؟ کسی بھی کمپٹیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ایک بڑے لیول کے اوپر میں؟ میرا خیال ہے بچپن سے شروع کر دیا تھا. اسکول لیول میں، میں اسکول جاتا تھا، تو اسکول میں اسکول لیول کے جو کمپٹیشن سے میں جاتا تھا اس میں، اور وہیں سے پرائزز جیتنا شروع کر دیے تھے بچپن میں، اسکول سے ہی. اس کے بعد ٹھیک پھر ہے. کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، پھر نیشنل لیول پہ، پھر انٹرنیشنل لیول پہ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی فیلڈ میں ہمیں رکھا. جی ماشاء اللہ. خیر صاحب، آپ کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے، جی تو سٹی لیول کے اوپر میں یا پروونس لیول کے اوپر میں آپ نے کون سی ایج میں کون سا ایوارڈ ون کیا؟ دیکھیں، اب وہ چیزیں یاد تو نہیں رہتی ہیں کہ پہلا کمپٹیشن کون سا تھا، لیکن میرے پاس جو سرٹیفکیٹس پڑے ہوئے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ شاید میں 9 یا 10 سال کا تھا، تو میں نے صوبائی لیول پہ، پنجاب لیول پہ میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہے، وہ فرسٹ پوزیشن ہے میری. تو باقی بھی ہوں گے لیکن پروونشل چیز. لیول کے جی ہاں، اوپر میں فرسٹ جی ہاں. پوزیشن ہے. اچھا ماشاء اللہ. اور پھر پاکستان کے، یعنی کہ آل اوور پاکستان پاکستان میں میں؟ کافی سارے پھر کمپٹیشن جیتے. کالج لیول پہ آل پاکستان کمپٹیشنز ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو مین کمپٹیشن ہوتا ہے پاکستان کا، جو گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے، وہ میں نے ون کیا تھا. اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا سال تھا، لیکن وہ پھر میں نے ون کیا اس پہ، کیونکہ اس کی بیس کے اوپر پھر آپ آگے جاتے ہیں، پھر جو آپ انٹرنیشنل انٹرنیشنل کمپٹیشنز لیول کی پہ طرف کو جاتے ہیں. ہیں. جی تو ہاں. آپ نے وہ ون کیا تو آل پاکستان جی سے، ہاں، آپ کی ٹاپ پوزیشن جی تھی؟ ہاں، پاکستان میں جو وزارت مذہبی امور ہے وہ یہ کمپٹیشن کرواتی ہے ہر سال. ٹھیک. تو میں اس میں فرسٹ آیا. تو پھر انہوں نے مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے باہر بھیجا. وہ کون سے ملک تین میں چار آپ گئے؟ ملکوں میں گیا. ماشاء ملائیشیا اللہ. گیا، ٹھیک ہے. اور سعودی عرب گیا، مکہ میں مقابلہ ہوا، ایران میں ہوا. ایران میں میری 4th پوزیشن آئی تھی ٹھیک ہے. کمپٹیشن میں، اور مکہ میں جو میری 2nd پوزیشن تھی ورلڈ ماشاء لیول اللہ. پہ. ٹھیک ہے. آل اوور دا ورلڈ جی ہاں، سے لوگ آئے ہوئے تھے جی اور ہاں. اتنا بڑا کمپٹیشن تھا. وہ ویری فرسٹ نائس. ٹائم تھا میں پاکستان سے جو گیا تھا، تو فرسٹ پاکستانی تھا جس نے یہ کمپٹیشن اس وقت ون کیا تھا. وہ فرسٹ پاکستانی آپ ایور تھے؟ جی ہاں. اس سے پہلے میں کوئی جی ہاں، اس سے پاکستانی پہلے مکہ میں، سیکنڈ پوزیشن مکہ پاک میں کسی کا. نہیں تھی؟ جی. اور ایران میں بھی اور ملیشیا میں آپ کا کیا؟ ملائیشیا میرا فرسٹ کمپٹیشن تھا. سب سے پہلے میں انٹرنیشنل لیول میں ملائیشیا گیا تھا. تو اس وقت تو یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یہ سوشل میڈیا تو تھا نہیں، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، تو آپ کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی تھیں کہ آپ نے وہاں پہ کیا جا کے کرنا ہے. اوہ، اور پاکستان میں ایسے بدقسمتی سے آپ کو گورنمنٹ لیول پہ کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کو صحیح. نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے باہر جا کے کیا اس کے پروٹوکولز کون سے ہیں؟ پروٹوکولز کیا ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں. او اللہ. بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے وہاں پہ کتنے منٹ کی تلاوت کرنی ہے. او آپ اللہ. کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نہیں، اس وقت یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کتنے منٹ کا پڑھنا ہے، کہاں سے پڑھنا ہے، خود سے پڑھنا ہے یا ان کے بتانے پر پڑھنا. بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، تو ہمیں کوئی معلومات نہیں ہوتی تھیں.
تو باہر جا کر انہیں سے پھر سیکھا. پھر جب 2-3 بار گیا تو پھر چیزوں کا پتہ چلا, تو اس کے بعد پھر ہم نے مقابلہ جیتا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ بات کر رہے ہیں سب سے پہلے جو ملیشیا ملیشیا کوالالمپور ملیشیا میں. کی. ٹھیک ہے. بات اس طرح تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے, دل ہی نہیں چاہ رہا کہ بھی کوئی بریک بھی لی جائے. تو اگر ہم کنٹینیو کر سکیں تو قاری صاحب, جس وقت آپ کا یہ اتنا اچھا وہاں پر پاکستان میں سیٹ اپ بھی تھا اور سب کچھ یہ تھا, اسٹڈیز بھی آپ نے کی, ماسٹرز کیا, سب کچھ یہ تھا, تو آپ کو کیا خیال آیا کہ بھئی میں کینیڈا کی طرف اپلائی کروں امیگریشن اور کینیڈا موو آؤٹ ہوں؟ جی, ہر شخص اور کی از اٹ اے ٹو پرسنل کویسچن؟ نہیں, اٹس ناٹ ٹو پرسنل. ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ آگے بڑھنا, آگے جانا. پاکستان میں میں نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی کافی مقابلے جیتے. تو پھر اس کے بعد یہ خیال آیا کہ اب آگے اس کو اور آگے جا کر بڑھانا چاہیے, باہر جا کر اس کو سیکھنا چاہیے, سکھانا چاہیے. بیسیکلی تو سکھانا ہی جی چاہیے. ہاں, نہیں سیکھنا بھی تو چاہیے. خیر صاحب کینیڈا کے اندر میں آپ کو کس نے نہیں, کینیڈا کی نہیں بات کر رہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ جانے کے لیے آپ کو سیکھنے کے لیے جانا چاہیے. کہیں بھی آپ جائیں جی جی آپ کو سیکھنا چاہیے. اور کینیڈا کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ قرات سیکھنے کے لیے آتے ہیں, آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں سیکھتے یہ ہیں. بات, یہ آپ چیز, جب یہ سفر چیز کرتے ہیں تو آپ سفر سے ہی, ٹریول سے آپ بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. بالکل سیکھتے ہیں. آپ یہاں پہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں, دوسرے جو لوگ ہیں ان سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں. جی جی, جیسے ہمیں, ملٹی کلچرل جی ہے, ہاں, ہمیں کئی ڈائیورس نئی ہے. چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کئی نئی چیزیں پتہ چلتی ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر ہمیں نہیں پتہ ہوتی. تو سیکھتا تو انسان ساری زندگی ہے. جی جی. تو اس وقت پھر مجھے موقع ملا, میں نے امیگریشن اپلائی کیا, تو امیگریشن ہو گئی 2007 میں. پھر میں کینیڈا موو ہوا. کہ یہاں پر جب آپ موو ہو گئے تو یہاں پر موو ہو کے جس طرح لوگوں کو تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں, سوچ کے تو یہی آتے ہیں کہ بھئی یار بہت اچھی جگہ ہے, اور واقعی اچھی جگہ ہے, اور ہمیں شکر یہ ادا کرنا چاہیے کہ بھی ایک اچھے کنٹری میں ہے. ایک اگر آپ ساری دنیا کو دیکھیں اور کینیڈا کو ایک سائڈ پہ دیکھیں تو اچھی جگہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسے ہی ہے نا, کیا سوچ کے آئے تھے؟ دیکھیں اس وقت تو کچھ بھی آئیڈیا نہیں تھا. 2007 میں کوئی انٹرنیٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا پاکستان میں. تو چیزیں تو یہاں پر آ کر ہی پتہ چلیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو آ کر پھر اسٹرگل بھی کی, لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے چونکہ میری فیلڈ ایسی تھی تو مجھے وہ والی جابس تو نہیں کرنی پڑی, ہارڈ جابس ہوتی ہیں. اور جی ہاں, جاب جی نہیں ہاں, وہ کرنی تو نہیں پڑی, کرنی مگر پڑی. ماشاء اپنی اللہ. فیلڈ کے اندر ہی میں آیا, اسی کے اندر مساجد کے اندر, اسلامک سینٹرز کے اندر میں نے کام کیا. اچھا لیکن اچھا. بہرحال اسٹرگل تو ہوتی ہے. جب آپ ایک دوسری جگہ سے آتے ہیں تو آپ ایک دم آپ اس لیول سے آ کر ڈاؤن چلے جاتے ہیں اپنے حساب سے. تو بہرحال اچھا رہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو قاری صاحب اگر اس وقت ہمارے ویورز سننا چاہیں, یعنی کہ میری طرف سے تو یہ ہمبل ریکویسٹ ہی ہے, ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے, تو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, تو اس حوالے سے جو قرآن پاک کی آیات ہیں اس کے اوپر میں, یا کسی ایسی آیت جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے, تو اس کی اگر ہم تلاوت ہمارے ویورز سننا چاہیں, اور وہ والے اسپیشلی جو آپ کو فرسٹ ٹائم میں, موسٹلی تو آپ کو جانتے ہیں مگر جو ان سے فرسٹ ٹائم میں آپ کو سن رہے ہوں, اور ہمارے دلوں کو ذرا آپ منور فرمائے قرآن پاک جی, کی آیات جیسے آپ کی نے تلاوت سے. بتایا کہ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں. یہ مجھے کہنا قرآن چاہیے تھا. کریم بھرا ہوا ہے, لیکن ایک آیت میں ان میں سے آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ اکبر، سبحان اللہ. وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ کر صاحب، سبحان اللہ، بہت 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 پیارا آپ نے پڑھا ماشاء اللہ. کر صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا ایکسپیرینس یہ شیئر کیجئے پلیز کہ بھی آپ نے زندگی میں کیا دیکھا ہے کہ اگر ہمارے بچے بچیاں سن رہے ہیں، جو پیرنٹس سن رہے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے یہ تعلیم دوسری تو حاصل کر رہے ہیں، دیٹ آئی ٹرولی تھنک کہ اسپیشلی وین یو آر ان کینیڈا، یو کے، یو ایس اے، جو بھی ان کنٹریز میں آپ ان کنٹریز میں آئے ہو اپنے اچھے فیوچر کے لیے میں، تو یہ دوسری تعلیم جو دنیا کی تعلیم ہے وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ تو حاصل ہو ہی جاتی ہے سم ہاؤ. دیٹ آئی ہیو ایکسپیرینس. آئی بین ان کینیڈا فار 24 years. So I have realized that you get that education, but beside that education I know that it is very very important. All the parents want their kids to learn Quran and read with tajweed, and be a good reciter of the Holy Quran. یہ ہر ایک کا ڈریم تو ہوتا ہے، ہر ایک کی چاہ تو ہوتی ہے، زیادہ تر لوگوں کی تو ہوتی ہے 90% کی، مگر اس کے اوپر ہر چیز ایکشن سے آتی ہے. تو آپ کے خیال میں کتنا جو کہ ریئلسٹک لگے کہ کتنا وقت بچے ہر روز یا ویک میں کوئی 3 days a week کتنا ٹائم اس کو قرآن کی ریسیٹیشن کو دیں جس سے وہ صحیح اچھا ایک قرآن پڑھنے والے بن جائیں؟ دیکھیں اس کی بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم دینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اس سے پہلے آپ کی ایجوکیشن قرآن کے حوالے سے کتنی ہے. ایک بچہ جو حافظ ہے، حافظ قرآن ہے، اگر وہ اس نے ٹائم دینا ہے تو اس نے کتنا ٹائم دینا ہے؟ اس نے ظاہر ہے کہ تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اس کو، اس ایز کمپیئر ٹو وہ بچہ جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا ہے، جس کو قرآن شریف بالکل نہیں پڑھنا آتا، یا اس نے ایک دفعہ پڑھ کے کسی سے پڑھ کے چھوڑ دیا، 2 دفعہ پڑھا اور اس کی اتنی زیادہ بھی اس کی مہارت نہیں ہے اس کے اندر. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ بچے کا اپنا لیول کیا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں. آپ چاہے بچے کا کوئی بھی لیول ہو، اس نے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے. جو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو 2 دن کریں گے 4 دن چھوڑ دیں گے. سب سے یہاں پہ میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میرے پاس آتے ہیں اور بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ ہم نے سکھانا ہے، لیکن وہ شوق چند دن کا ہوتا ہے. چند دن پڑھا، شروع کے دن تو بڑے ان کے ہوتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے پیشن کے ساتھ، جی ہاں پیشن کہہ لیں آپ اس کو. لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے تو وہ پھر وہ اس کے اندر کمی آ جاتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کچھ مہینہ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں شاید یہ ہوتا ہے کہ شاید 2 مہینے 3 مہینے لگا کر ہم ایک قاری بن جائیں کہ، تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے سالوں کی محنت ہوتی ہے. تو ان کو ٹائم دینا پڑے گا، اور روزانہ ٹائم دینا پڑے گا، اور ایک لمبے وقت کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. چاہے آپ روزانہ 10 منٹ دیں اس قرات کی پریکٹس کو، 5 منٹ دیں، لیکن آپ اس کو روزانہ کریں. یہ پریکٹس ہے اصل میں. اور پریکٹس آپ اگر آپ ڈیلی نہیں کرتے ہیں تو آپ 3-4 دنوں کے بعد یا مہینہ چھوڑ دیتے ہیں، ہفتہ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ واپس اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے شروع کیا تھا. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس کو روزانہ کرنا ہے، اور اس کو چھوڑنا نہیں، گیپ نہیں آنا چاہیے، بڑا گیپ. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ کے ساتھ کرنا ہے. وہ جو قاری ہو، اچھا قاری ہو، ماہر ہو، اس کے ساتھ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. اور دیکھیں تو حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں لوگوں کو بتایا تو آپ نے بتایا کہ لوگوں قرآن شریف کی تعلیم حاصل کرو. آپ نے خالی یہ نہیں کہا کہ آپ قرآن پڑھو سیکھو، آپ نے 4 لوگوں کو مینشن کیا باقاعدہ حدیث کے اندر کہ آپ ان سے قرآن سیکھو. تو
تو یہ جو 4 صحابہ ہیں ان کے نام بھی حدیث کے اندر آتے ہیں کہ ان میں سے سب سے پہلے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جسے خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن پاک سنا ہے خواہش کر کے. آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ، اور پھر انہوں نے پڑھا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا. تو قرآن پاک سننا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب ہم قرآن شریف سنتے ہیں نا کسی سے، پڑھنا تو ہے ہی، تو سننا بھی سنت ہے. تو دوسرے صحابی ان کے اندر ہیں سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، آزاد کردہ غلام تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل. تو یہ 4 صحابی جو ہیں یہ قرآن کے حوالے سے بہت مشہور تھے، استاد تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھو. صحیح. تو مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچپن میں کسی ایسے شخص کے پاس بٹھا دیتے ہیں جو خود بھی قرآن شریف صحیح نہیں پڑھ سکتا، اور جب بچی کی زبان خراب ہو جاتی ہے، اس کا وہ تلفظ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو کسی استاد کے پاس لے کر جائیں گے تو پھر وہ اس کا وہ لیول نہیں آئے گا. وہ بچے کو پھر اس کو ایک خراب چیز کو صحیح کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے شروع سے اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ کا بچہ قرآن کا قاری بنے، اچھا بنے، تو اس کو شروع سے کسی اچھے استاد کے پاس جو ہے نا سکھانے کے لیے بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. قاری صاحب بہت شکریہ، اس بڑا اچھا آپ نے ماشاءاللہ آنسر اس کا دیا. تو ہمارے ویورز کے لیے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ 10 منٹ بھی دیتے ہیں مگر ایوری ڈے ایوری اور یہاں سے میں نے ایک اور بھی پوائنٹ لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے مختلف بناتی ہے زندگی کے اندر. کہ کوئی بھی آپ فیلڈ میں ہیں، اگر آپ کنسسٹنٹ ہے ایک طرف اور ایک طرف میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، پھر بھی کنسسٹنسی ون کر جاتی ہے. جی ہاں، کیونکہ ٹیلنٹ ایک جگہ پہ آ کے وہ رہ جاتا ہے اگر اس کے اندر میں ہارڈ ورک نہیں ہے، کنسسٹنسی نہیں ہے. جی تو آپ کہتے ہیں کہ اگر اف یو آر کنسسٹنٹ اینڈ اف یو آر گیونگ اونلی 10 minutes a day towards Quran recitation, you can be a good Quran reciter. پریکٹس آپ نے روزانہ کرنی ہے. پریکٹس روز ہونی چاہیے. جی ہاں. ٹھیک ہے قاری صاحب، اس چیز سے ہمیں تو بڑا اچھا میسج مل گیا. تو یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنایا ہوا ہے. نہیں، ایسا اتنا آسان بھی نہیں ہے. اتنا آسان بھی نہیں جی ہے. ہاں، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. محنت بہت کرنی تو پڑتی ہے. جی. اس کے لیے ٹائم لگتا ہے، پوری زندگی لگ جاتی ہے لوگوں کا قاری بننے کے لیے، اور پھر یہ ساری زندگی کی پریکٹس ہوتی ہے. آخر دم تک آپ نے اس کو پریکٹس کرتے رہنا ہوتا ہے. تو پریکٹس جو ہے نا اس کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی اس کا. شارٹ کٹ کسی چیز کا نہیں ہے. رجائي يا رجائي